ویسے صاحب ایک کرنٹ جو ہماری ملک کی سچویشن ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید پاکستان کے بارے میں، مگر اگر میں بہت سادہ سی بات آپ سے کہوں کہ ہمارے ملک میں فوری طور پہ 3 ٹریلین مکعب فٹ گیس نکل آئی ہے، اور یہ اس کے علاوہ جو ابھی اندازہ ہے، جو ابھی نکلی ہے، تو اس سے اندازہ ہے کہ یہ ملک کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی، مگر اس کا ابھی اس میں کچھ 71 کلومیٹر کا گیپ ہے جس میں پائپ لائن بچھ رہی ہے۔ بنویٹ سے ایگزیکٹلی 0.9 کا 1 ٹریلین نکلی ہے، باقیوں سے یہ پاکستان کی سوئی کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ جو نکلا ہے، اور یہ سب کے علم میں ہے مگر اس کو فلیش نہیں کیا جا رہا۔ As far as I understand, it will be told perhaps closer to the elections. اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دوسرے جو گوٹکی سے نکلے ہیں، دوسرے یہ ملا جلا، فرض کرو if I were a prime minister تو میں کیا کرتا؟ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ابھی، ہم بہت کم سے گزارا کر رہے ہیں، ہم سوئی سے گزارا کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں گیس کی قیمت جو ہے $18 جا رہی ہے، ہماری نکل رہی ہے $4 پہ۔ میرا مطلب تو آپ تاجر لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہم سے کہ اگر ہم تھوڑی سی 3 مہینے برداشت کر لیں تو بڑی آسانی سے ہم اپنے بہت سارے قرضے اتار سکتے ہیں۔ سیکنڈ دیکھو ریگولیٹر کا معاہدہ ہو گیا، 8.4 پہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم پاکستان گورنمنٹ کو 4 کچھ مل جائے گی۔ تیسرا آپ کا دیکھو یہ شاہراہ ہے، یورپ میں ایک ملک ہے جو صرف راہداری پہ چلتا ہے، لکسمبرگ، اور ہمارے یہ 4000 میل کی راہداری ہے۔ اس پہ کتنے اسٹیشن بنیں گے، کتنے ٹیکسز عائد ہوں گے، کتنی ورک شاپس بنیں گی، کتنے ہوٹلز بنیں گے، یو کی ناٹ امیجن۔ یہ ہن ہے جو پچھلے 4 سال بالکل بند رہا، ٹو بی ویری فرینک۔ میں سیاسی بات نہیں کرتا مگر اس پہ کوئی کام نہیں، ابھی پھر شروع ہوا ہے اور بہت جلد گوادر کھل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھو ابھی جو ایک جگہ سے گیس نکلی ہے، یہ 2000 بیرل تیل بھی نکلا ہے۔ اب اس کے آگے جائیے تو ابھی ایک سروے ہو رہا ہے جو اس میں کھدائی شروع کرنے والے ہیں، یہ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ، یہ بہت بڑا ایریا ہے، کیا پتا کو بلا کیا نکلتی ہے اس میں سے، گیس نکل رہے ہیں۔ تو پاکستان ود ان اے ایئر سیمز ٹو بی کم سے کم بغیر، وہ کہتے ہیں نا، بغیر کسی انگلی لگائے کے اپنے ذرائع سے 15 سے 20 بلین پیدا کر رہے تھے، تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچو کہ ابھی تو ہم 1 بلین کو ترس رہے ہیں، مگر جب آپ خود بغیر کسی منت سماجت کے 15 سے 20 بلین ڈالر آپ کو ہر سال مل رہے ہوں گے، تو آپ کی ترقی کا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بہت بڑی ترقی کو آگے بڑھ رہا ہے، بہت بڑی ترقی۔ اور الحمدللہ دوسری بھی صورتحال دیکھیں، یو کی ناٹ سلیپ اوور یوکرین، یہ ایک ایسے چٹان کی طرح ہے جو پہاڑ کی نکر پہ آئی ہوئی ہے، اینی ٹائم یورپ کین بلاسٹ، اینی ٹائم۔ اور میں پیچھے کئی مہینوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ آج کی سٹیٹمنٹ بھی بہت خطرناک ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو یورپ مجھے اگلا ٹارگٹ نظر۔ اور نارتھ افریقہ قسم کھائے بیٹھا کہ میں نے امریکہ کو ضرور، نارتھ کوریا میں نے اس کو ضرور تباہ کرا، قسم کھائے بیٹھا، اور اس کے میزائل زیادہ دور مار رہے ہیں اور زیادہ پاورفل ہیں ہمارے سے۔ یہ ایک اور ہے، آسٹریلیا کے سامنے چائنا کھڑا ہے، بالکل تیار کھڑا۔ اب اگر ذرا سی بھی ہلچل کے بعد اب ساری دنیا یاد ہے کہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے جس کو پروفیسی کیا گیا،
اور اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. بلکہ مجھے کل کی اطلاع ہے کہ ایٹ ہارٹ جو بیسٹ تھنکرز ہیں یورپ کے وہ انہی لائنس پہ سوچ رہے ہیں. بلکہ 19 کا جو میرا سیشن ہے میں نے اس کا عنوان بھی انہی وجہ سے ریسریکشن رکھا ہے، خواب ہے یا حقیقت ہے. یہ رکھا ہمیں اگر مجھے آج کے زمانے میں آپ کہیں نا کہ آپ نے کس انفارمیشن پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو میں کہوں گا صرف قول رسول پہ. انہوں نے ہمیں ڈیٹیل میں ہر چیز بتا دی. اینڈ ایگزیکٹلی لائک پنز آر فالنگ دی سیم وے. جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے بعد ابھی آپ دیکھیے جو اپنا سنبھال کے بیٹھا ہے. آپ نے کل پتہ خبر دیکھی ہوگی 55% تنخواہ میں اضافہ کیا ہے طیب اردگان. آپ سوچو کیوں؟ کہ اگلے آنے والے وقت میں خلافت عثمانیہ کا حیا وہ اس کا ٹریلر ہے. خلافت عثمانیہ کے حیا کے بعد اس کی جو ڈیمانڈ ہے 11 یورپی ملکوں اور باقی کے اسلامی ملکوں پہ چلی گئی. اینڈ اف اس کلیم جو سوائے سے پہلے تھا اگر مکہ اور اس پہ مدینہ پہ جاتے تو وہ چھوڑ دے گا. اس وقت صورتحال ویسی نہیں ہے تو بلکہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آقا اور رسول کا ارشاد. اب مجھے بتائیں یوکرائن گندم پروڈیوس کرتا تھا، اب ایک دانہ نہیں دے رہا. ادھر سے روس آئل دے رہا ہے، گیس دے رہا تھا، نہیں دے رہا. ادھر حالیہ میرے پاس جو نقشہ پڑا ہوا ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو مجھے انگلینڈ سے بھیجا گیا. اگلے 3 مہینے مسلسل ہڑتال ہے. پورا انہوں نے چارٹ بھیجا جنہوں نے دیا ہوا ہے. تو جو دیکھنے والے ہیں نا وہ بہت بڑے ایک ہنگامے کو نظر میں لیے ہوئے تھے. پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، 2 جگہوں کو کچھ نہیں ہونا، صاف ستھرا. ایک تو اللہ کی حفاظت پرانے مقدر ہے مدینہ المنورہ کو، اور دوسری پاکستان. یہ نام ہمانی ہے، یہ بھی طیبہ کا ہمانی ہے، وہ بھی پاک و صاف لوگوں کی جگہ، یہ بھی پاک سے نظر تو نہیں آتے پر ہے. مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ ایک بات ہے جو آپ سے کہوں گا، ہمارے لوگ خدا کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. فلیش بہت زیادہ ہے، فلکس آف انسیڈنٹس ایسا آ رہا ہے کہ ہم ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں. وی آر انوالوڈ ان لوکل انسیڈنٹس، لوکل پریپوزیشنس اور لیکل تھیریٹیکل تھیمز میں ہم پھر سے ہوئے ہیں. ہم ایک وائڈر کائناتی لیول سے اس کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ آ جائے گا. چلو وہ تو کہتے ہیں ملکوں کے حساب سے 5-7 سال میں آ جائے گا، مگر اتنی دیر بھی نہیں لگے گی. یوکرین ڈزنٹ سیم ٹو بی، یہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو. میں پتہ ہے پچھلے کئی راتیں اٹھ کے دیکھا کہ آج کیا خبر ہے اس کی. یہ اسی طرح کھسک رہا ہے جیسے بہت بڑی چٹان آہستہ آہستہ آگے کی طرف کھسک رہی. اینڈ ونس اے نیوک از گون یورپ از بلاسٹڈ. ایک آپ کو فنی بات بتاؤں کہ ڈنمارک میں اور ناروے میں راشن بندی شروع ہو گئی ہے. اور ناروے میں پرٹیکولر جو کہ فوج نہیں تھی تو انہوں نے اپنی ساری پولیس کو فوجی ٹریننگ دینی شروع کری. اس کا بارڈر بھی تھوڑا سا رشا سے لگتا ہے. حالات بہت خطرناک ہیں. جو ان کے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں. اینڈ دے آر رننگ. ہمارے پاکستانی میں نے پتا پچھلے 3 مہینے سے ہر پاکستانی کو ادھر جانے سے روک رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ اٹ ول بی اے ویری کوئک سارٹ. 18 تو منٹ لگنے ہیں، 18 منٹ لگنے ہیں. پھر کیا رہ جائے گا، کیا نہیں رہے گا. اللہ پاکستان کو زندگی دے گا، دینا ہے. ہاں از خود دیکھو نا، یہ جب یہ 30 مرتبہ یہ قرآن حکیم میں ہے نا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لا عید لنا اولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو جب صحابی بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں تو انہوں نے کہا اگر آپ
ہمارے دلوں کو تسکین بخشو تو ہمیں آسمان سے کھانا ملے اور ہم کھائیں. تو پھر دعا کی حضرت عیسیٰ نے. تو جواب آیا کہ ضرور ہوگا. تم یہ معجزہ طلب کرنا چاہتے ہوئے گا تمہیں ہم کھانا دیں گے. تو اس کو لیونارڈو ڈاونچی بہت بڑا جو ہے اس نے اس کو لاسٹ سفر کی تھی. تو کھانا آسمان سے اترا کھایا مگر ساتھ ایک وارننگ بھی کہ تم پھر بھی میری ناشکری کرو گے اور میں تمہیں کچھ سزا تمہارے ہاتھوں تمہیں زمین پر بھی دوں. تو وہ میرا خیال ہے گھڑی برابر ہی ہے. کہتے ہیں کہ یورپ کو جرمینک وارز تباہ کرتے. ہر 2 مرتبہ جب یورپ ٹاپ پہ تھا تو اس کو جرمینک وارز تباہ. اگین ٹوڈے جرمنی از ان دی ورسٹ کنڈیشن. اس کو گیس نہیں مل رہی ہے. اس نے اوپن بیٹ لگائی ہوئی ہے کہ کوئی گیس دے دے اور جس مرضی دے دے میں لیتا ہوں. اور انہی دنوں میں بازار میں گیس آپ دیکھو 3 ٹریلین مکافل گیس ہے انہی دنوں میں. آپ سوچ لو پھر خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان کی تخلیق ایک صاف ستھرے نیک مسلمانوں کے ہاتھ ہے. خوبصورت ہیں وہ دلوں کو کھینچ لیتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا قائد اعظم کیوں مر رہا ہے ان ناشکر پاکستانیوں کے لیے, کیوں جان دے رہا ہے, تو اس نے کہا میں نہیں اس وجہ سے نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب مر کے خدا کے حضور پہنچوں تو وہ کہے ویل ڈن مسٹر جناب. یہ تو تھی اس کی نیت. دیکھو جس کو آج ہمارے اپنے لوگ مشتبہ کر رہے ہیں, اس کی یہ نیت تھی کہ وہ جب اس کو کہا گیا نا کہ قائد اعظم کیوں مر رہا ہے, تو اس نے کہا بس ایک وجہ سے کہ میں یہ کام کروں پورا اور خدا کے حضور جاؤں تو وہ مجھے بس اتنا کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب. اب دیکھو ابھی انگریزی بول رہا ہے. اتنا پیور ہے, خالص ہے, اتنا شاندار ہے آپ کا لیڈر کہ قیامت تک اللہ اس کی مسائل کو ضائع نہیں کرے. یہ آتے جاتے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں, یہ تو سیاستدانوں کا فیشن شو. It's not serious. It's not serious at all.